بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جب صبح اٹھی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے ڈرامہ ایکٹر فردوس جمال صاحب کی۔ فردوس جمال جو ہے پاکستان کا وہ نام ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسے سبھی جانتے ہیں اور ہر کسی نے اسے پاکستانی ڈراموں میں دیکھا ہوگا۔ فردوس جمال نے 35 سال بعد اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے۔ اچھا، طلاق دینے کے بعد وہ بلیم جو ہے وہ بیوی پہ کر رہے ہیں کہ جی میرے بچوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری بیوی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ان کا ایک بیٹا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکچر آ رہی ہے ان کے بیٹے کی۔ ان کا ایک بیٹا ہے، اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو کافی وائرل ہوئی ہے۔ اسی بچے کی ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ میں خود بھی آتی ہوں اور ایک ویڈیو بناتی ہوں اور اپنا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، عورت بد زبان ہے، عورت کریکٹر لیس ہے، عورت کوئی بھی اس میں عورت میں برائی ہے، تو وہ تو شادی کے 1 سال پہلے سال میں ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس عورت میں یہ برائی ہے، تو اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، زیادہ سے زیادہ لگا لو 5 سال کے اندر عورت کو طلاق دے دی جائے، تو اس کے بعد جب آپ عورت پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ عورت ایسے تھی، عورت ویسے تھی، یہ تھا وہ تھا، شاید لوگ یقین بھی کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد 10 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال، یہاں تو حد ہی ہو گئی 35 سال بعد طلاق دیتا ہے، تو اس میں پھر وہ اتنے سالوں کے بعد عورت پر الزام لگاتا ہے کہ جی عورت آوارہ تھی تو میں نے اس لیے طلاق دے دی۔ بندہ پوچھے تمہیں عورت غلط جو ہے وہ شادی کے اتنے سال بعد نظر آئی، جب تمہارے بچے جوان ہو گئے، جب تمہاری بیٹیاں بالغ ہو گئی، جب تمہارے بیٹے جو ہیں وہ بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تب تمہیں یاد آیا کہ عورت ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا چلیں جی، یہ بات بھی ایک ماننے والی ہے۔ پھر جب دیکھیں، اگر ماں غلط ہوتی ہے، اب بچے خدا کے بعد بچے ایسی چیز ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے اس طرح کے ریلیشن کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں نے بہت سے مردوں کو ایسے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے، جب یعنی اولادیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں، جب وہ ناحق ظلم کرتے ہیں عورت کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے بچے اب جو ہیں وہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں۔ جب بچے باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر اگر بیٹے جوان ہیں اور باپ کے آگے ماں کا وہ یہ کہہ دیں کہ آسرا بن کے، سہارا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مرد کے پاس پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو عورت ہے نا، اس بغیرت نے جو ہے وہ بچوں کو میرے خلاف کیا ہے۔ ارے بھائی، رہتے تو تم بھی بچوں کے ساتھ ہی تھے نا، پھر تم بچوں کو خلاف کر دیتے عورت کے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جن گھروں میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جن گھروں میں عورتیں زیادتی کرتی ہیں، مائیں زیادتی کرتی ہیں، ان گھروں میں بچے ماؤں کے خلاف ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں باپ زیادتی کرتے ہیں، ان گھروں میں بچے باپ کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنے سال بعد تم اپنی بیوی پر الزام لگا کر اسے چھوڑ دو اور تم یہ کہو کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے، کیونکہ جب بھی کوئی مرد کسی بھی عورت کو، چاہے وہ شادی کے 5 سال بعد ہے یا 20 سال بعد ہے یا 35 سال بعد ہے، طلاق دیتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عورت جو ہے مر جائے یا پھر یہ کہہ دیں کہ بے آسرا لاوارث ہو کے سڑکوں پر آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہر بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی عورت کی غلطی بھی نہ ہو اور اس کو طلاق بھی غلط کہہ کر دے دی جائے، پھر تم آگے سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ ہو، تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ سب دیکھ رہی ہے، بچوں نے سب دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، فردوس جمال جیسے اس ملک میں بہت سارے بے شمار مرد ہیں جنہوں نے شادیوں کے اتنے سال بعد، جب بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور بیٹے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دی ہوتی ہے برا کہہ کر۔ تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے جو مرد ہوتے ہیں صاحب اولاد ہو کر بھی لاوارثوں میں دفنائے جاتے ہیں۔ ایسے مردوں کے جنازے جو ہیں، ان کے جنازوں کو ان کے بیٹے کندھا نہیں دیتے، اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی عورت کے ساتھ میں ایز ایک یہ سمجھ لیں کہ ایز اے وومن میں ایک بات کہوں گی،
جہاں تمام میں ایسے بیٹوں کو ایک بات کہوں گی کہ اگر تمہاری ماؤں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی کرنے والا شخص تمہارا باپ ہے نا، تو اگر اس کا جنازہ لا کر کوئی تمہارے گیٹ کے باہر بھی رکھ دینا تو تم یہ کہہ کر اس کا جنازہ چھوڑ دینا کہ یہ شخص ہمارے لیے اسی دن مر گیا تھا جس دن اس شخص نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے مردوں کے جنازے جو ہیں نا وہ غیر ہی اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے بھی انہیں چاہیے۔ جن لوگوں کے پیچھے لگ کر وہ مرد اپنے گھر خراب کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے بیٹوں کو، جیسے فردوس جمال صاحب کے بیٹے نے جو ہے بہت اچھا کیا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ اپنی ماں کے ساتھ سٹینڈ ہیں، وہ تینوں بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فردوس جمال کے بچوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، تینوں بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں، یعنی 35 سال شادی کو ہو گئے ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 33 ایئرس کا تو ہوگا نا، اگر 2 سال بعد بھی بچہ ہوا ہوگا۔ تو بہت اچھا کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں، اور ہونا بھی ماں کے ساتھ چاہیے، کیونکہ بچوں نے سب دیکھا ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کا کیا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ اور ہمارے یعنی جب سے دنیا بنی ہے تو پیغمبروں پر بھی الزام لگا دیے، یوسف علیہ السلام پر، اور مریم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اسی طرح کے لوگ تھے نا جو الزام تراشیاں کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا 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 یقین رکھیں، وہ جو رب ہے نا وہ جب صبر دے دیتا ہے نا تو پھر اجر بھی ضرور دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیں، اور ایسے مردوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو فردوس جمال جیسے بہت سارے مرد آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گے جو یہ شکایت کریں گے کہ جی میرے بچوں کو میری بیوی نے خراب کر دیا، میرے بچے اس لیے میرے خلاف ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے اپنے کرتوت ایسے تھے، اس لیے تمہاری اولاد تمہارے خلاف ہوئی ہے، ورنہ آج کل موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر تم اتنے اچھے ہو تو بچے تم لوگوں سے رابطہ چوری بھی کر سکتے ہیں، پھر تمہیں پبلک کے سامنے آ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمام بچوں کو یہاں پر یہی کہوں گی، اگر آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ زیادتی کرنے والا تمہارا باپ ہے تو تمہیں اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، ایسے شخص پر تھوک دینا چاہیے، اور اس کا جنازہ اسی دن پڑھ دیں جس دن اس نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی میزبان، اپنی دوست، اپنی ہوسٹ صدف چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔